بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ڈاکٹر اسما نعیم اپنے چینل میرا قرآن کتنا آسان ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کے بارے میں۔ پیارے دوستوں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز دوں اور پھر کہوں کہ تم یہ چیز جو ہے کسی اور کو دو، اس میں سے وہ چیز جو تمہارے لیے ایکسٹرا ہے وہ تم کسی کو دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں کوئی 2 گنا چیز دوں گی؟ اٹس امپاسبل کہ میں نے پہلے بھی اس کو دیا اور پھر میں اسے کہہ رہی ہوں کہ تم اسی میں سے وہ کوئی چیز کسی کو دے دو اور میں جو ہے تمہیں اس کے بدلے میں 2 گنا دوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرو، میں اس رقم کو یا اس دی ہوئی چیز کو قرض حسنہ تصور کروں گا اپنے لیے اور تمہیں اس کے بدلے میں 2 گنا عطا کروں گا۔ بتائیے اتنی بڑی آفر کہیں ہوتی ہے؟ اور مزے کی بات کہ جو ہم نے اس کی راہ میں دینا ہے وہ بھی اس نے ہی ہمیں دیا ہوا ہے۔ ہم کیا لے کے آئے تھے دنیا میں؟ ہم تو دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا، ہر نعمت سے نوازا۔ ہمیں اگر اس نے پیسے کی فراوانی دی تو اس نے یہ کہا کہ تم اس پیسے میں سے جو تمہارے پاس ایکسٹرا ہے وہ کسی غریب پر خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس سے 2 گنا عطا کروں گا۔ اور پیارے دوستو، کیا اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میرے صادق اور امین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی، کہا میرے رب کی قسم، اگر تم اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ بتائیے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ نیوٹن کی بات تو ہم مان رہے ہیں کہ لا آف گریویٹی کی وجہ سے ہر چیز نیچے گرے گی۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ سوئچ میں انگلیاں دینے سے یا انگلی ڈالنے سے ہمیں کرنٹ لگے گی، لیکن وہ مالک جس نے ان لوگوں کو بھی یہ عقل عطا کی اور اس کی مدد سے انہیں یہ علم ملا، وہ مالک خود کہہ رہا ہے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، لیکن ہم ان کی بات پر یقین نہیں کرتے، ہم ان کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ دوستو، آپ مجھے ایک بات بتائیے، جس رب نے مجھے دیا ہے، آپ کو دیا ہے، کیا وہ ان غریبوں کو نہیں دے سکتا تھا؟ کیا اس کے خزانوں میں کوئی کمی تھی؟ بنی اسرائیل کے لوگ اور کافر جو ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جی ہم کیوں دیں ان کو اللہ کیوں نہیں دے دیتا، اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے۔ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ آپ سے لے بھی سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ آپ سے لے بھی سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں تمہیں مال دے کے بھی آزماؤں گا، مال لے کے بھی آزماؤں گا۔ جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے ان کی آزمائش انہوں نے دے کر لی ہے، اور جن کے پاس مال کی کمی ہے ان کی آزمائش انہوں نے ان سے مال و دولت لے کر کی ہے۔ اور ہمیں اس بات پر آپ کے نے انسینٹیو دیا ہے کہ اگر ہم انہیں اپنے ایکسٹرا مال میں سے کچھ دیں تاکہ وہ اتنی زیادہ مزریبل لائف نہ گزاریں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہمارے لیے ڈبل انعام رکھ دیا۔ ایک تو آپ کو دیا ہوا ہے، یہ اس کی کرم نوازی،
پھر یہ کہا کہ تم اپنے مال میں سے دو، میں تمہیں اور دوں گا ایک اور کرم نوازی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ دینے کے باوجود، دینے کی سکت رکھنے کے باوجود اگر آپ کسی کو نہیں دیتے نا، تو یہ آپ کا امتحان ہے۔ اور یاد رکھیے، جو چیز ہم بانٹتے نہیں ہیں نا، وہ ہمارے پاس بھی نہیں رہتی، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دانائی ہو، چاہے وہ حکمت ہو، کچھ بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور آپ نے اس کو تقسیم نہیں کیا، وہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی اس لیے کہتے تھے کہ وہ دل کے بہت غنی تھے اور بہت زیادہ مال غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اتنی زیادہ دولت کا کیا کروں، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا زیادہ رزق ملنا جو ہے وہ بند ہو جائے، یعنی اتنا ہی ملے جتنا کہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ عثمان، تم میری مخلوق کو دینا چھوڑ دو، میں تمہیں دینا چھوڑ دوں گا۔ یہ یونیورسل لا ہے۔ دوستو، ہمیں کیوں کہا گیا کہ ہم غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کریں؟ اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیسے کی تقسیم ہوتی ہے، نہ امیر امیر تر ہوتا ہے اور نہ غریب غریب تر ہوتا ہے، اور نہ ہی بڑے بڑے کرائمز جنم لیتے ہیں، نہ ہی بڑے بڑے کرمنلز بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا کیا کس کس چیز کی کمی ان کے اندر انتشار پیدا کر دے، جس میں سے ایک مال کی کمی بھی ہے۔ بہت زیادہ مال اور مال کی کمی دونوں میں انسان اپنے مذہب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی عافیت میں رکھنے کے لیے کہا کہ بہت زیادہ مال ہے تو غریبوں کو دے دو، تاکہ مجھ سے دور نہ ہو۔ اور اگر جن کے پاس کم ہے، جب ان کو ملے گا تو وہ بھی اپنے اللہ سے دور نہیں ہوں گے، اور اس طرح ایک ایمان پہ قائم رہنے والا معاشرہ قائم ہو سکے گا۔ آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ فرمایا، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 اور 262 میں فرمایا، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج و خوف کا موقع نہیں ہے۔ جی دوستو، ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری راہ میں خرچ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ ایک دانہ بوئیں اور اس میں سے ہر دانے میں سے 70 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کے مال کو جو آپ نے لوگوں کو دینے میں صرف کیا ہے یا اللہ کی راہ میں جس کو خرچ کیا ہے، وہ اس کو چاہیں تو جتنا مرضی چاہے بڑھا لیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اور ایسا نہیں کہ ان کا ہاتھ دیتے ہوئے تنگ ہو سکتا ہے، یعنی ان کو کسی قسم کی تنگی ہو سکتی ہے یا ان کی نعمتیں جو ہیں وہ کم پڑ سکتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔
وہ جو ہیں وہ جتنا چاہیں اس کا اجر آپ کو دے سکتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کس نیت سے، کتنی گہرے جذبے کے ساتھ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ نے کتنی سچائی سے کسی کے دکھ کو سمجھا ہے اور اس کے دکھ میں اس کے کام آنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے مطابق اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ علیم ہے اور خبر رکھنے والے ہیں، ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے ان کو، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی اسی کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا ساتھ کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ اس پر احسان جتائیں اور آپ اس کو جو ہے دبا کے رکھنے کی کوشش کریں کہ یہ جی ہم سے لے کے کھاتا ہے یا ہم سے دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں کہ یہ جو ہے جناب ہم سے دے رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہمارے آگے اکڑ رہا ہے یا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کو ہمارے آگے ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ چیز جو ہے یہ تکبر میں آ جاتی ہے اور اس سے آپ کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنا وہ مال جو کہ انہیں بہت پیارا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہر انسان کو اپنا مال بہت پیارا ہوتا ہے، وہ کسی بھی اپنی کوئی پائی بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی چیز یہ ہے نا وہ پیسہ اس کا، تو وہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بے تحاشا اجر عطا کرتے ہیں اس کے جذبے کی گہرائی کے مطابق جس کا تصور ہم کر نہیں سکتے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ ہم نے کسی قسم کا احسان نہیں جتانا اور نہ ہی ہم نے اس انسان کو احساس ہونے دینا۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی جو لیڈر ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ جب غریبوں کو دیتے ہیں تو باقاعدہ طور پر اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں، ان کی سیریمنیز ہو رہی ہیں اور پھر وہ جو چیزیں ہیں وہ بانٹی جاتی ہیں۔ جیسے اگر سیلاب زدگان کی مدد بھی کی جا رہی ہے تو باقاعدہ طور پر نیوز میں آ رہا ہے اور اس کی تشہیر ہو رہی ہے کہ جی فلاں جو بندہ ہے وہ اتنے پیسے دے رہا ہے، وہ اتنا کر رہا ہے، وہ اتنی مدد کر رہا ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ چھپا کے کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی باتیں تو چیک کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ صرف میرے لیے دے رہا ہے، جذبے سے دے رہا ہے، کسی کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہیں کر رہا اور جو ہے اس کا اجر بھی اس کے مطابق اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں پوری نیک نیتی سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو کم کر دیں اور ہمیں دنیاوی کاموں میں الجھانے کی بجائے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔